أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بچوں آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ سکینہ بنو حروف لین. حروف لین کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ واو یا. لین کی کیا معنی ہے؟ جلدی. شاباش. لین کی کیا معنی ہے؟ نرمی اور جلدی. حروف لین کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ واو یا. حروف لین میں آپ نے واو لین کی کیا پڑھا ہے؟ رواں. پہلے جوڑ پڑھا بعد میں رواں. آج ہم پڑھیں گے جوڑ اور رواں ساتھ میں ملا کر. ان کو پہلے الگ الگ پڑھا، جوڑ الگ پڑھا، پھر رواں کو بھی الگ پڑھا. آج ہم پڑھیں گے جوڑ رواں ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر، جسے کہتے ہیں جوڑ رواں. ٹھیک ہے نا؟ اس حرف کا جوڑ رواں ہے جیم واو زبر. اس حرف کا جوڑ رواں ہے جیم واو زبر جو. اس طرح جوڑ رواں. اس حرف کا جوڑ رواں ہے جیم واو زبر جو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ جیم واو زبر جو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ جیم واو زبر جو. اس حرف کا جوڑ رواں ہے ز واو زبر زو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ ز واو زبر زو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ ز واو زبر زو. اس حرف کا جوڑ رواں ہے وا واو زبر واو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ واو زبر واو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ واو زبر واو. کس نے غلط پڑھا آپ کو پتہ چلا؟ شاباش. اس نے کیا پڑھا؟ مدثر نے ضاد پڑھا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ را پڑھ رہے ہیں. اس طرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ واو زبر واو. دیکھو زبر کا جب نام لیں گے یا زیر کا نام لیں گے، کھڑا زبر کا نام لیں گے یا کھڑی زیر کا نام لیں گے تو اس طرح سیٹی آواز نکلے گی. زبر زیر کھڑا زبر کھڑی زیر. یہاں بھی وا کا نام نرم لیں گے، پھر زبر کا نام جب زبر کے نام کی باری آئے گی تو سیٹی بجائیں گے. وا واو زبر واو. اس طرح. جی اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ واو زبر واو. اس حرف کا جوڑ رواں ہے لام واو زبر لو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ لام واو زبر لو. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ لام واو زبر لو. اس حرف کا جوڑ رواں ہے حمزہ واو زبر او. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ حمزہ واو زبر او. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ حمزہ واو زبر او. اس حرف کا جوڑ رواں ہے عین واو زبر او. اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ عین واو زبر او.
اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں ہے سین واو زبر سو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں ہے فا واو زبر فو. اس طرف کا جوڑواں ہے فا واو زبر فو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ شاباش. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں ہے ضاد واو زبر ضو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ کا جوڑواں ہے صاد واو زبر صو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں ہے شین واو زبر شو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں ہے ہا واو زبر حو. اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ اس طرف کا جوڑواں کیا ہے؟ جوڑ رواں ہو گیا مکمل، رواں بھی ہو گئی، جوڑ بھی ہوا. جوڑ جیم واو زبر یہ کیا ہے؟ جوڑ. یو کیا ہے؟ قاف واو زبر قو کیا ہے؟ جوڑ رواں. اسی طرح یہ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو ان تختیوں کے حساب سے جو جوڑ رواں ہم پڑھاتے ہیں آپ کو، اس کا ثواب بھی اس طرح ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے جوڑ کرے تو آپ نے جوڑ کرنا ہے، پڑھے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رواں کرنا ہے، رواں کرنی ہے. آپ سے کہا جائے بیٹا پڑھو تو آپ نے صرف کیا کرنی ہے؟ رواں کرنی ہے. جوڑ صرف جوڑ کریں، رواں کے بارے میں کہا جائے رواں کریں یا پڑھو ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں ایک ہے، پڑھو اور رواں یہ دونوں ایک بات ہے. جوڑ تو جوڑ کرنا ہے، جوڑ رواں کے لیے کہا جائے جوڑ رواں کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے حروف مدہ حروف لین کے لیے جو آپ کو کہا تھا کہ اس کو پہچان صحیح یاد کرنی ہے. کہیں بھی آپ سے پوچھا جائے بچوں یہ واو کون سا ہے تو آپ جلدی فوراً بتائیں یہ واو ساکن سے پہلے یہ ہے تو اس وجہ سے یہ حرف واو ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کون سا واو ہوگا؟ شاباش زور سے بتائیں. واو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو کون سی ہوگی؟ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ جی زور سے بتائیں. آواز نہیں آ رہا ہے بیٹا، زور سے. الف مدہ، الف کو کچھ نہ ہو یعنی کوئی حرکت نہ ہو تو وہ کون سا الف ہے؟
اگر الف کے اوپر نیچے یا کوئی بھی حرکت آئے تو وہ الف ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ رفع حمزہ بن جائے گا۔